السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، دین اسلام کی یہ جو دولت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی، تو یہ نعمت ہم تک پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنے اللہ کے محبوب بندوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تاکہ دین ہم تک پہنچے، اور انہی میں سے ایک ذات ہے جن کو حضرت سرکار سیدنا مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے۔ حضرت سرکار سیدنا مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضری تو ہوئی، لیکن یہ کہ حضرت کی سوانح کے حوالے سے میرے پاس کچھ معلومات نہیں تھی۔ آج احمد آباد شریف آنے کے بعد چند باتیں حضرت کی زندگی کے حوالے سے میں نے پڑھی، اس میں بہت کچھ ہمارے لیے، آپ کے لیے درس عبرت ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت سرکار سیدنا مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت اور آپ کی قربانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں صحیح خراج عقیدت یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دی ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دوسروں تک نہ پہنچ پائے تو کم سے کم آج کے وقت میں اپنے آپ کو مکمل شریعت مطہرہ کا پابند بنا لینا، اپنے آپ کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا کر لینا، یہ یقیناً آپ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت سرکار سیدنا مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے آج ہی تحریر میں پڑھا کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، یہاں تک کہ حضرت سرکار سیدنا شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں جب سلطان الہند عطا رسول سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی روحانیت کی طرف، آپ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا، تو کئی بار ایسا ہوتا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حضرت مسعود غازی کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور سرکار شاہ عالم فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کی طرف متوجہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ اب آپ سوچیں کہ جن کے صدقے میں ہم یہاں پر سانس لیتے ہیں،
جن کا صدقہ ہم یہاں پر کھاتے ہیں، وہ جب حضرت سرکار سیدنا مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس طور پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو یقیناً حضرت سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قربانیاں یہ دین اسلام کے لیے بہت زیادہ ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ آج ہمارا حال اور معاملہ کیا ہوتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ 24 سال 20 سال 25 سال کی اگر عمر ہوتی ہے نا، اور ایک بندہ ایک نوجوان اگر داڑھی رکھنا چاہتا ہے، شریعت کی پابندی کرنا چاہتا ہے، تو بہت سے ماں باپ کی طرف سے، محلے کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تیرے کھیلنے کودنے کے دن ہے۔ یہاں تک کہ اگر شادی بھی ہو جائے اور بچے کی پیدائش کی بات آئے تو اب تو ایسا ذہن بنتا جا رہا ہے کہ شادی ہونے کے بعد اگر اولاد پیدا ہو گئی تو تمہارے گھومنے پھرنے کے دن ختم ہو جائیں گے، اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ اور ایک حضرت سرکار سیدنا مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہے کہ ہم اگر 80 سال بھی اگر جی لیں، ہم اگر 100 سال بھی اگر جی لیتے ہیں نا، تو یقین جانے حضرت مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے 1 گھنٹے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت سرکار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 18 سال اور چند مہینے کی زندگی پائی، لیکن یہ کہ 18 سال کی عمر میں آپ ایسے عظیم کارنامے انجام دے کر گئے کہ ان کی صدقے میں اور ان کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور اسلام کو ہندوستان میں روشنی عطا فرمائی۔ ان کا صدقہ آج بھی ہم کھاتے ہیں، اور انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دے کر کہ وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر سورج کو پوجا جاتا تھا، یہ ہمارے بزرگوں نے، حضرت سرکار مسعود غازی نے ہم کو یہ بتایا کہ دین کے لیے اگر اپنے آپ کو قربان کر دو گے نا تو یہ جان کا نکل جانا ایسا نہیں ہے کہ دین کی خدمت بند ہو جائے گی۔ ارے اللہ کی رضا کے لیے تم اپنی جان کو قربان کر دو گے نا تو شہید کا مقام اور مرتبہ وہ ہوتا ہے کہ بعد شہادت اس کے صدقے میں نور اسلام کی روشنی پھیلا کرتی۔ آپ سے کہا تھا کہ اس بت کو اس کو توڑ دیا جائے، تو آپ نے اپنے ساتھی شہداء کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ یہ میرے ساتھی جو شہید ہو چکے ہیں نا، ان کے جسم کو وہاں پر ڈال دیا جائے، اس کے اوپر مٹی ڈال دو، مجھے امید یہ ہے کہ ان کے جسم کو وہاں پر دفن کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی یہاں سے اسلام کو بلندی عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ 18 سال میں سب کچھ کر کے نکل گئے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ 100 سال بھی اگر جیتے ہیں تو اسی خواہش میں ہماری زندگی گزرتی ہے کہ ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے، ابھی تو فلاں ہے، ابھی تو فلاں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سرکار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی پیدائش مبارکہ یہ اجمیر شریف میں ہوتی ہے، اور آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام اور اس کے علاوہ بہت سے اولیاء کرام نے آپ کے والد ماجد کو بشارتیں عطا فرمائی، اور 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے جب ہوتے ہیں تو آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ہوتی ہے۔ 9 سال کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے نا تو 9 سال کی عمر میں آپ مکمل علوم و فنون میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی 9 سال کی عمر میں آپ نے علوم ظاہر کو حاصل کر لیا، اور 10 سال کی عمر میں کہ آج 10 سال کے بارے میں ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ 10 سال کے بچے کو راستہ کراس بھی نہیں کرنے دیتے۔ یعنی اگر روڈ کراس بھی کرنا ہے تو ہم کو ڈر یہ لگتا ہے کہ نہ جانے میرے بچے کے ساتھ کیا ہو جائے، نہ جانے کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے۔ لیکن حضرت مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہے کہ میں نے آج تک
جتنے شہداء کے بارے میں پڑھا، یعنی اولیاء کرام کی جماعت میں یہ آپ کی ذات ہی ہے کہ جن کے بارے میں نے یہ پڑھا کہ آپ کی ذات وہ ہے جو 10 سال میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد فرماتی۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے جہاد بھی کیا اور جہاد کرنے کے ساتھ آپ نے کامیابی بھی حاصل کی، اور 18 سال کی عمر تک آپ نے کئی مرتبہ جہاد فرمایا، اور آپ ہندوستان کے اندر تشریف لائے تو اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی بھی شہر کے اوپر گئے اور تلوار کے زور پر اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ حضرت مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کئی جگہ پر آپ تشریف لے گئے، بہت سے راجاؤں نے آپ سے کہا آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم تم سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارے ساتھی تو یہ جو گروپ کی صورت کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر پھیلے ہیں، ان کا مقصد تو دین اسلام کی نشر و اشاعت کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی حقانیت سمجھانا ہے، کفر و شرک کی تاریکی کے حوالے سے بتانا ہے۔ لیکن جب حضرت مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں کوئی اس طور پر آتا کہ اعلی کلمت الحق نہ کہنے دیتا یا دین کی تبلیغ یا نشر و اشاعت سے روک دیتا، تو حضرت مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مرد مجاہد کو کہا جاتا ہے کہ اگرچہ کم افراد ہوتے تھے، لاکھوں لوگوں سے یہی کم افراد مقابلہ کیا کرتے تھے، لاکھوں لوگوں سے یہ کم افراد مقابلہ کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ کے دل کے اندر شہادت کا جذبہ پایا جاتا تھا، ہمیشہ آپ کے دل میں شہادت کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور آپ کی شہادت کے حوالے سے کہ حضرت مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان کرم تو ایسا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی یہ بزرگوں کی عطائیں ہیں کہ آج تک ان کا فیضان کرم جاری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بھی ان کا فیضان کرم جاری ہے، اور صبح قیامت تک آپ کا فیض یہ جاری رہے گا۔ حضرت مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور ایک عظیم مجاہد ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک تو علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کرنے کے ساتھ آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والے اس طور پر کہ ہمیشہ آپ باوضو رہا کرتے تھے، یعنی اپنی زندگی کے لمحات اگر گزارتے تھے تو وضو کے ساتھ گزارتے، نماز کی پابندی کے ساتھ چاشت و اشراق کو بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے اگرچہ 18 سال کی زندگی کو گزارا، اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز سے اور بہت سے خواب کی تعبیر کے ذریعے آپ کو اس چیز کا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ ان قریب آپ کی شہادت ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے علم دین بھی حاصل کیا، شریعت مطہرہ کی پابندی بھی کی، اور ہم کو یہ پیغام دیا کہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اگر صحیح معنوں میں آپ کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں تو شریعت مطہرہ کی پابندی کریں اور گناہوں سے بچیں۔ کیوں کہ جہاں پر حضرت مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاد فرمایا، تو آپ کی زندگی میں جہاں پر تلوار کے ذریعے جہاد کرنا پایا جاتا ہے، وہاں پر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا بھی پایا جاتا ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد اگر کوئی کرتا ہے تو نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جہاد اکبر کہا ہے۔ جہاد وقت آئے تو تلوار کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ جو جہاد کرنا ہے، یعنی تلوار کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے جب آدمی جہاد کے لیے تلوار اٹھاتا ہے،
لیکن ہر مسلمان کے اوپر جو جہاد کرنا پوری زندگی لازم ہے، میرے اوپر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ جہاد کون سا ہے؟ وہ جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا، اور اپنی ذات کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کا پابند بنانا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے نا، تو آج یہ جو مسلمانوں کی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے، تو یہ دین کے لیے قربان ہونے کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب نفس میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، جب دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، تو جو جتنا زیادہ روشن و منور دل والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا ہی زیادہ دین کی خدمت کے لیے ہمت و حوصلہ عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ اپنے نفس سے جہاد کریں، اور اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے اس بات کے بارے میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا تم کو حاصل ہوئی یا نہ ہوئی۔ اب آج کے وقت میں آپ دیکھیں کہ اگر حضرت سرکار سیدنا مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی قربانیاں، یعنی میں نے آج کتاب کے اندر پڑھا تو الحمدللہ خوشی بھی بہت ہوئی کہ حضرت کی سوانح اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ حضرت کی سوانح کے حوالے سے اتنی زیادہ تفصیل ہے کہ آپ کے والد، آپ کے ساتھیوں کے مزارات مبارکہ، اس کے علاوہ کون سے راجہ کے ساتھ جہاد ہوا، کتنے راجہ آئے، اتنی تفصیل کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اتنے زیادہ لوگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے، شریعت مطہرہ کے احکام یہ ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے تو اپنی جان کو قربان کر دیا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو 100% ان کے پیغام کو یاد رکھ کے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کل میدان محشر میں حضرت مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ ہم لوگوں کے سامنے اگر کھڑے ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا الہ العالمین، یہ دین پہنچانے کے لیے 18 سال کی عمر میں بھی قربان ہوا، میرے والد بھی شہید ہوئے، میرے چچا بھی شہید ہوئے، میرے اتنے ساتھیوں نے زمین کے فلاں فلاں حصے میں اپنی جان کو قربان کیا، تو مقصد یہ تھا کہ اسلام کو سر بلندی حاصل ہو جائے۔ تو ہم نے تو اپنا خون جگر پلا کر اسلام کو سر بلندی عطا فرمائی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنی جانوں کو قربان نہیں کرنا تھا، وقت کے اوپر نماز کی پابندی کرنی تھی، جن کو اپنی جانوں کو قربان نہیں کرنا تھا، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنی تھی، جن کو اپنی جانوں کو قربان نہیں کرنا تھا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی تھی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کی بنیاد پر لوگوں میں بزدلی پیدا ہو گئی، لوگوں کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، تو وہ جو دین لے کر آئے اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ تو دور کی بات ہے، آج کے وقت میں ان کی بارگاہ میں صحیح خراج عقیدت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں اور اپنے وجود کو ایسا بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اب ہم اگر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، بزرگوں نے اپنی زندگی میں شب و روز گزارے تو اپنا محاسبہ کیا۔ آج ہمارے اندر ایسا ہے کہ اپنا حساب کرنے کا، یعنی دوسروں کا حساب تو بہت جلدی ہوتا ہے، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں تو محلے میں بہت بڑا بدماش ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ آدمی کے لیے کامیابی یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے عیبوں پر نظر کریں، سب سے پہلے
وہ اپنے عیبوں کو تلاش کریں اور اپنا محاسبہ کریں. آپ دیکھیں کہ یہ اولیاء کرام اپنا محاسبہ کس انداز میں کیا کرتے تھے اور ان کے شب و روز کس طور پر گزرا کرتے تھے. محاسبہ کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت سرکار سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی خط لکھے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی وہ ہیں کہ جو 17 سال کی عمر میں یا 20 سال کی عمر میں آپ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت ہوئے، آپ کی خدمت میں رہے، اور آپ عمل کے میدان میں اتنے زیادہ آگے تھے کہ کئی سو رکعات روزانہ نفل نماز ادا فرماتے. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ 3000 مرتبہ رات میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرتے تھے. یہ روزانہ کا معمول تھا. آپ فرماتے ہیں کہ نظام الدین حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں، اور سرکار غریب نواز نے کئی تحریریں آپ تک روانہ فرمائی، تو محاسبہ نفس کے حوالے سے کہ ایک بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم زندگی کے لمحات کیسے گزارتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ قطب الدین بختیار کاکی کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک رئیس آدمی نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر یہ دیکھا کہ ایک محل ہے، چاروں طرف نورانیت پھیلی ہے، ایک ایک کر کے لوگوں کو پکارا جاتا ہے اور اندر زیارت کے لیے جاتے ہیں. اعلان ہوتا ہے کہ اس محل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور دروازے کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اندر پکار کر لے جانے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. تو اس امین نے یہ کہا، یہ عرض کیا کہ میں بھی اس بات کی تمنا رکھتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کروں. جب حضور کی بارگاہ میں اس رئیس کا عریضہ رکھا گیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا دیدار کرنے کا وقت نہیں آیا، ہاں تم جاؤ اور قطب الدین بختیار کاکی سے یہ کہو کہ 3 راتیں آخری ایسی گزری ہے کہ جو تم میرے اوپر روزانہ درود مقدسہ کا تحفہ بھیجا کرتے تھے نا، وہ 3 راتوں سے آیا نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ وہ جو 3 راتوں میں آپ تحفہ نہیں بھیج پائے، تو آپ کا نکاح ہوا تھا، آپ کی شادی ہوئی تھی، تو آپ تحفہ نہیں بھیج پائے. لیکن اس رئیس نے جیسے ہی جا کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں کہا کہ امام الانبیاء نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، تو اللہ کے ذکر کے لیے اور درود مقدسہ پڑھنے کے لیے وقت مل جائے، آپ فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور طلاق دے کر پوری زندگی عبادت و ریاضت میں ایسے گزاری کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ 20 سال تو عبادت میں آخری عمر میں ایسے گزرے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے زمین سے اپنی پیٹھ کو نہیں لگایا. آخری 20 سال. اب آپ سوچیں کہ یہ خلیفہ ہے سرکار غریب نواز کے، اور سرکار غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہم غلاموں کو جو درس دینا چاہتے ہیں، تو وہ ہے محاسبہ نفس، یعنی اپنے آپ کا حساب کرنا کہ ہم نے کیا پایا، ہم نے کیا کھویا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو خط میں کہ میں ایک مرتبہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ کے اندر تھا، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کس بندے کو حاصل ہے اور کسے حاصل نہیں ہے. تو اللہ کی رضا کو اگر وہ تلاش کرنا چاہتا ہے یا یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، تو اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے
کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر غور کرے اور اپنی زندگی میں غور کرنے کے بعد دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شریعت مطہرہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ نہیں عطا فرمائی ہے، اس کو گناہوں سے بچایا ہے کہ نہیں بچایا ہے۔ اگر نیک عمل کی توفیق مل گئی اور گناہ سے بچ گیا تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، یعنی نیکیوں کی توفیق مل جانا۔ پھر فرماتے ہیں آپ کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ایک لونڈی کا واقعہ ذکر فرمایا کہ وہ لونڈی روزانہ رات میں 2 بجے اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی ادا کرتی تھی، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ یا الہ العالمین تو مجھ سے راضی ہے لیکن کبھی بھی مجھ سے ناراض مت ہونا۔ اس کے مالک نے سنا کہ یہ تو اتنا بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، تو مالک کہتا ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ تم نے کیا کیسے؟ تو اس لونڈی نے جواب کے اندر یہ کہا کہ میں تو عشاء پڑھنے کے بعد روزانہ سو جاتی ہوں، اور جب روزانہ سو جاتی ہوں تو رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ جو 2 رکعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو یہ جاگ جانا اور نیند سے بیدار ہو کر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، تب تو مجھے نیند سے بیدار کیا گیا۔ میرا رب مجھ سے راضی ہے تب تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی گئی۔ تو یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا۔ یہ سرکار سیدنا مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملا کہ وہ سرکار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تلوار کے سائے میں رہتے ہیں، کئی مرتبہ آپ کو زہر کے ذریعے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاروں طرف دشمن ہے، لیکن یہ کہ ایسے پرخطر حالات بھی آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ وہ ہاتھ میں تلوار لے کر بھی اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوئے، وہ دشمنوں کے درمیان رہ کر بھی اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوئے، وہ ایسے حالات میں اپنی زندگی کی سانسیں لیتے تھے کہ اگر سجدہ کریں تو ہو سکتا ہے سجدے میں سر قلم کر دیا جائے، لیکن پھر بھی آپ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کے بارے میں ٹھان لیں تو آپ مجھے بتائیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے سے ہم کو کون روکنے والا ہے؟ لہذا دوستو اپنی ذات پر رحم کریں، اور ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ گزاریں۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محاسبہ نفس کس طور پر فرماتے تھے، اور لوگوں کو آپ نے کس طور پر لوگوں کے درمیان آپ نے اس حوالے سے تبلیغ فرمائی، اور آپ پوری زندگی اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے یہی کوشش کرتے رہے کہ ہمارے دل کے اندر احساس زندہ ہو جائے، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائے، ہمارے دل کے اندر محاسبہ نفس کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام کے اوپر فرمایا، ایک مقام کے اوپر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور میں نے کئی قسم کا علم حاصل کیا، میں نے کئی قسم کا علم حاصل کیا، لیکن یہ کہ مقصد میں کامیاب نہ ہوا، مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اس شخص سے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دی نا تو عالم بھی بن جاؤ گے اور زاہد بھی بن جاؤ گے۔ اگر دنیا کی محبت نکال دی
تو عالم بھی بن جاؤ گے اور زاہد بھی بن جاؤ گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی بنیاد، عبادت کی بنیاد جو ہے نا، یعنی لذت عبادت، عبادت کا شوق، عبادت کی قبولیت، عبادت کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے کہا کہ جتنی بھی غلطیاں، خطائیں، گناہ ہوتے ہیں نا، تو تمام گناہوں اور خطاؤں کی جڑ اگر کوئی ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے، کہ دنیا کی محبت کی بنیاد پر آدمی کی غلطیاں کرتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت شقیق بلخی کے مرید بھی ہیں اور ان کے غالباً خلیفہ بھی ہیں، تو حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حاتم اصم اپنے مرید سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم میرے پاس کتنے سال سے میری خدمت کرتے ہو؟ تو حضرت حاتم اصم نے عرض کیا کہ حضور میں 30 سال سے آپ کی خدمت میں ہوں، میں 30 سال سے آپ کی خدمت میں ہوں۔ تو حضرت شقیق بلخی نے فرمایا کہ 30 سال سے میری خدمت میں ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ میری خدمت میں رہ کر تم نے پایا کیا؟ میری خدمت میں رہ کر آخر تم نے کیا پایا؟ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں کہ چند چیزیں میں نے پائی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا بتاؤ کہ 30 سال کی میری صحبت نے تم کو کیا فائدہ دیا؟ محاسبہ نفس دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا تعلیم عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو تلوار اٹھانے والے ہیں نا، تلوار چلانے والے ہیں، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، یہ بزرگوں کو دیکھیں گے نا تو وہ ان کے اندر تلوار چلانے کا، جان دینے کا جذبہ بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ محاسبہ نفس ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، کہ جب بندہ اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے تو اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ دین اگر قربانی مانگے مال کی وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، دین اگر قربانی مانگے وقت کی وہ وقت بھی خرچ کرتے ہیں، دین اگر قربانی مانگے جان کی وہ اپنی جان کو بھی قربان کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی دین کے لیے لگ جائے تو حقیقت یہی ہے کہ آخرت میں وہی نجات کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ آپ جی کر کچھ بھی کہیں یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، فلاں اس کا ہے۔ غالباً حضرت علی نے ایک بہت پیاری بات کہی، مجھے آپ کو سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پیدا ہونے سے آنکھ نہیں کھلتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے نا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو آنکھ تو صحیح معنوں میں مرنے کے بعد ہی کھلتی ہے۔ یعنی زندگی کے اندر آپ نے جو کچھ دیکھا یہ میرا، وہ میرا، فلاں میرا، تو یہ جو آپ کی آنکھوں کو نظر آیا نا اور آنکھ بند ہو جائے گی تو تم کو پتا چلے گا یہ مکان تیرا نہیں بلکہ تیرے وارثوں کا ہے۔ تم یہ سوچو گے کہ بینک میں بیلنس ہے وہ میرا ہے، آنکھ بند ہو جائے گی تم کو پتا چل جائے گا اس کو استعمال کرنے والے کوئی اور ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ صحیح تو یہ ہے کہ آنکھ بند ہو جاتی ہے تب جا کر آدمی کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے کہا کہ حضرت حاتم اصم نے کہا کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں 30 سال گزارے اور 30 سال گزار کر آپ کی بارگاہ میں رہ کر میں نے جو سیکھا نا تو میں نے یہ سیکھا کہ حاتم اصم عرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس رہ کر مجھے اس بات کا علم ہوا کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ عشق کرتا ہے،
جس کے ذریعے اس کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. تو کوئی محبوب ایسا ہوتا ہے جو بیمار ہو جائے وہاں تک ساتھ ہوتا ہے. کوئی محبوب ایسا ہوتا ہے کہ بستر مرگ کے اوپر چلے جائے وہاں تک ساتھ ہوتا ہے. اور کوئی محبوب ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں اتارنے تک ساتھ آتا ہے. تو آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ یہ تو دنیا کے اندر خوشی دینے والے محبوب ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں نا. تو یہ تو دنیا کے اندر خوشی دینے والے، راحت دینے والے، ان کے ساتھ مل لے تو سکون و اطمینان مل جائے، تو یہ تو وہ محبوب ہیں. تو میں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ جب سب محبوب آخری حد قبر تک ہے تو قبر میں چلا جاؤں گا، تو قبر میں جانے کے بعد دل کو سکون کیسے ملے گا، دل کو اطمینان کیسے ملے گا، راحت کیسے ملے گی. تو آپ کی صحبت کی برکت سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک بندے کو پوری زندگی شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، پوری زندگی نیک عمل کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں وہ محبوب کی ایک حد ہوا کرتی ہے. لیکن ایک بندہ مومن اگر پوری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے تو جہاں پر دوسرے محبوبوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، تو جب وہ قبر میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نیک اعمال کو اس کا محبوب بنا دے گا. اور جب نیک اعمال کو محبوب بنا دے گا تو قبر کی اندھیری یہ روشنی کے اندر تبدیل ہو جائے گی. قبر کی وحشت میں اللہ تبارک و تعالی سکون عطا فرمائے گا. حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں، حاتم اسم میرے پاس رہ کر تم نے بہت سیکھا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں برکتیں عطا فرمائے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اور بات بتاؤ کہ تم نے میری صحبت میں رہ کر کیا سیکھا، کیا پایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی برادری کی زیادتی کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ میری برادری تو بہت بڑی ہے، میری برادری تو بہت زیادہ طاقت والی ہے. اور وہ برادری میں پیدا ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مقام اور مرتبہ مل گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اگر اولاد زیادہ ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچوں کو پیدا کر کے معاشرے میں مجھے مقام اور مرتبہ مل گیا. لیکن آپ کی صحبت میں رہا اور قرآن کی تلاوت سے آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے جو تعلیم حاصل کی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ کسی برادری میں پیدا ہو جانے کی بنیاد پر مرتبہ نہیں ملتا ہے، یا کسی اور چیز کی بنیاد پر مرتبہ نہیں ملتا ہے، بلکہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے جب قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ پڑھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں معزز اور مکرم وہ ہوتا ہے جو تقوی کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے. تو میں نے اس راز کو جان لیا کہ مقام اور مرتبہ برادری، اولاد اور مال کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے بلکہ تقوی اختیار کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کی محبت میں نے دل سے نکال دی اور اللہ کی توفیق سے میں نے تقوی کو اختیار فرما لیا. حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں کہ تم نے میری بارگاہ میں رہ کر بہت اچھی بات سیکھی، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور برکتیں عطا فرمائے. حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ اور میرے پاس رہ کر آخر تم نے کیا سیکھا. تو حضرت حاتم اسم کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں رہ کر یہ دیکھا کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اگر پریشانی آ جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا سونا ہے، سونا مجھے بچا لے گا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چاندی بچا لے گی، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیسہ مجھے بچا لے گا. اور ہوتا ہے نا، آج ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس اگر پیسہ ہے اور جرم کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ارے وہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس کیا ہے، میں اگر اس پر ظلم بھی کروں گا اور پولیس اسٹیشن میں معاملہ بھی گیا نا تو پیسے تو میرے پاس ہے، وکیل بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں. وہ ظلم کرتا ہے
اور اس کا بھروسہ جو ہے وہ سونا چاندی اور مال و دولت کے اوپر ہو جاتا ہے۔ حضرت حاتم اسم کہتے ہیں کہ آپ کی صحبت کی تربیت کی برکتوں سے اور قرآن کی جو تعلیم آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے حاصل کی، اور جب میں نے یہ پڑھا کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، تو اس کے بعد سے لے کر آج تک نہ تو میں نے سونا جمع کیا، نہ چاندی جمع کیا، نہ دنیا کی رشتہ داریوں کے اوپر بھروسہ کیا، بلکہ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اگر میرے لیے کسی پر بھروسہ کافی ہے تو وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کافی ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے محاسبہ نفس کے حوالے سے ہم کو واعظ و نصیحت فرمائی، تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرے، اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے۔ آج ہمارا حال اور معاملہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ حرام کام کرتے ہیں نا، حرام کام کرتے ہیں اور اس کے اوپر بہت سے لوگ تو معاذ اللہ جری ہو جاتے ہیں، بے باک ہو جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور شرمندگی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو حرام یہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اور ان کا احساس، ان کی غیرت اتنی زیادہ زندہ تھی نا کہ ان کے احساس ذمہ داری کے حوالے سے اگر آپ سوچیں نا تو آپ کو کہیں پر مثال بھی نہیں ملے گی کہ آج تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، جلدی توبہ نہیں کر پاتے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بزرگان دین اولیاء کرام اپنا محاسبہ کس طور پر فرماتے تھے، اور ان کا محاسبہ کرنے کا، حساب کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے ایک واعظ و نصیحت میں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انگلیوں کے خلال کے بارے میں، اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ آج اگر لوگوں میں دیکھیں گے نا تو یہ خلال کرنا یہ تو تقریباً لوگ بھول چکے ہیں، اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ تقریباً یہ ختم ہو چکا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت نقل فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ انگلیوں کا خلال کرنا، کہ جب کوئی بندہ انگلیوں کا خلال کرتا ہے تو کل میدان محشر میں ان انگلیوں کو شفاعت سے محروم نہیں کیا جائے گا، انگلیوں کو شفاعت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ انگلیوں کا خلال کر لیں گے نا تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ پوڑ کو، یہ انگلیوں کو انشاءاللہ دوزخ کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر جسم کے ایک جز کو اگر دوزخ کے عذاب سے بچا لیا گیا نا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب اس حصے کو بچا لیا گیا تو تمہارے پورے جسم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت خواجہ اجل شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جنگل میں تھا، مغرب کی نماز کے لیے انہوں نے وضو کیا، اور زندگی میں یعنی داڑھی نکالنا نہیں ہے، خلال کرنا، اور وہ بھی کتنی مرتبہ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ وہ خلال کرنا بھول گئے۔ یعنی پہلی بار ایسا ہوا کہ وضو کرتے وقت وہ خلال کرنا بھول گئے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی، اے میرے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، تو میرے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور خلال کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ خواجہ اجل شیرازی رحمت اللہ علیہ یہ زار و قطار رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ کس چیز سے توبہ کرتے ہیں؟ آپ علماء سے پوچھیں کہ کیا خلال کرنا آدمی اگر چھوڑ دیں تو کیا اس کے اوپر فاسق و فاجر کا حکم لگے گا؟ کیا اس کو مردود الشہادت کہا جائے گا؟ یعنی ان کے اوپر فاسق و فاجر ہونے کا حکم نہیں ہے، نہ تو مردود الشہادت ہے، ایک مرتبہ لیکن غلطی سے اگر خلاف سنت عمل ہو گیا تو یہ اپنا محاسبہ کرنے والے ایسے کہ اس سے توبہ کرتے ہیں
کہ جس کے اوپر فاسق ہونے کا حکم نہیں ہے، اور ہم تو وہ گناہ کرتے ہیں کہ فاسق ہونے کا بھی حکم ہو جائے، کئی مرتبہ فاجر ہونے کا بھی حکم ہو جائے، کئی مرتبہ مردود الشہادت کی صف میں بھی کھڑے ہو جائے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد بھی احساس اتنا زیادہ زندہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضرت خواجہ اجل شیرازی کو زندگی میں یہ یاد آ جاتا کہ ایک مرتبہ میں نے خلال کی سنت کو چھوڑ دیا تھا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور آپ اس وقت ارشاد فرماتے کہ کل میدان محشر میں اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اے اجل شیرازی، زندگی میں ایک مرتبہ میری سنت کو کیوں چھوڑا، تو وہ توبہ کے بعد بھی اتنے شرمندہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امام الانبیاء کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ یہ کس نے ہم کو تعلیم عطا فرمائی؟ اس بات کو یاد رکھیں، میں اکثر کہتا ہوں مزارات اولیاء یہ صرف ہمارے جناتوں کو بھگانے کے لیے، بیماروں کے اچھے ہونے کے لیے، غریب ہے تو مالدار ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مزارات اولیاء کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے احساس اور ان کی جو زندہ دلی ہے اس کو پڑھیں، کہ یہ وہ آئینہ ہے کہ ان کی زندگی کو اگر پڑھیں گے نا تو آپ کے سامنے وہ آئینہ ہوگا کہ ان کی سوانح کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر دیں گے تو آپ کے اتنے عیب نظر آئیں گے کہ آپ اس آئینے کے سامنے دیکھ کر اپنی اصلاح کرتے جائیں، شریعت کی پابندی کرتے جائیں، اور یقین جانیں کہ ان کی زندگی سے آپ جتنا زیادہ فیض حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں ان اولیاء کرام کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ کی پابندی کریں۔ اور آخر میں یہ کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، آپ جانتے ہیں، آگے بھی شاید سن چکے ہیں کہ ولی وہی ہوتا ہے، یعنی غیر عالم جو ہوتا ہے نا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ غیر عالم جو ہوتا ہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ تبارک و تعالی جاہل کو کبھی ولایت نہیں عطا فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی جاہل کو کبھی ولایت نہیں عطا فرماتا۔ اور آج کے وقت میں تو علم دین کا حاصل کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے، اور بالخصوص امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحریروں سے روشنی حاصل کرنا یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو گمراہیت سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ چاہیے کہ علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کریں، اور علماء کی صحبت اختیار کرتے ہوئے علم دین حاصل کریں، مسائل شرعیہ جانیں سمجھیں، اس لیے کہ قریب آج کا دور وہ ہے کہ لوگوں کی زبانیں اتنی زیادہ بے لگام ہوتی جا رہی ہے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں۔ اور اسی لیے جو یہ نائٹ کلاس یہاں پر چلتا ہے نوجوانوں کا، تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہاں پر حاضر ہونے والا نوجوان ہو چاہے بڑھا آدمی ہو، کم سے کم قرآن مقدس کی تلاوت اس طور پر کریں کہ وہ اپنی نمازوں کو صحیح کر پائے۔ کم سے کم قرآن مقدس کی تلاوت اس طور پر کریں کہ وہ اپنی نمازوں کو صحیح کر پائے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر آپ قرآن مقدس کی صحیح طور پر تلاوت نہ کر پائے تو آپ نے دنیا بھر کا مال جمع کر لیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ اتنے بھی آداب نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، الحمد شریف کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو آپ ذرا بتائیں کہ اس کے ذریعے آپ کو کیا برکتیں حاصل ہونے والی ہیں۔ اس لیے
ہمارے اوپر لازم یہ ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے بھی طریقہ بتایا نا. خود سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھے حافظ قرآن تھے، اور آپ اتنی خوش الہانی کے ساتھ اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے تھے کہ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مزار مبارک سے یہ کہا تھا، معین الدین حسن تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو اور تمہارا قرآن پڑھنا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی کی تعریف فرمائی. اور پھر یہ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی بھی خوش الہانی کو پسند فرماتے تھے، یعنی اچھا قرآن تلاوت کریں، اچھا قرآن تلاوت کریں، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھیں. کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنا واقعہ خود یہ تحریر فرماتے ہیں کہ عرفہ کی رات میں نے سرکار غریب نواز کے مزار مبارک کے باہر 2 رکعت میں نفل ادا کر رہا تھا. میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو سورہ مریم یا سورہ کہف کے اوپر میں پہنچا تو کوئی حرف مجھ سے چھوٹ گیا. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزار انور سے آواز آئی کہ فرید الدین گنج شکر تم سے قرآن کا فلاں حرف چھوٹ گیا ہے، یعنی اس جگہ پر تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت میں مکمل قرآن ختم کیا، اور مکمل قرآن کو ختم کرنے کے بعد سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں مراقبہ کیا کہ میرے اوپر کوئی نظر کرم ہو جائے. تو سرکار غریب نواز ان کی بارگاہ میں قرآن کی کیسی تلاوت کو پسند فرماتے ہیں وہ تو دیکھیں کہ سرکار غریب نواز نے اپنے مزار انور سے ارشاد فرمایا کہ فرید الدین تم بہت اچھا قرآن تلاوت کرتے ہو، اور جو خلف رشید ہوتا ہے یعنی جو سچا اور اچھا جانشین ہوتا ہے نا وہ قرآن کی تلاوت ایسے پیارے انداز ہی میں کیا کرتا ہے. یہ سرکار غریب نواز نے فرمایا. پھر آپ نے حضرت فرید الدین گنج شکر نے عرض کیا کہ حضور ذرا یہ تو بتا دیں، آپ کا کرم میرے اوپر بہت زیادہ ہے، آپ ذرا یہ بتا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا شمار بخشے ہوئے لوگوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یعنی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی فکر کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ عبادت کرنے کا ڈھنگ نہیں، عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو حضور قلب نہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہے، اس کے باوجود بھی بڑے بڑے دعوے. تو سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا تم نے جو 2 رکعت نماز اس رات میں پڑھی نا، تو جو 2 رکعت نماز اس طور پر پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرماتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری گنتی بخشے ہوئے لوگوں میں ہی ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں تمہارا شمار یہ بخشے ہوئے لوگوں میں ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ ہم اگر بزرگان دین سے فیض بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پر جا کر کیا کہیں گے؟ کیا صرف یہ کہیں گے کہ میں بیمار ہوں اچھا ہو جاؤں؟ کیا یہ کہیں گے میں غریب ہوں مالدار ہو جاؤں؟ وہ عطا فرماتے ہیں. کم سے کم اس طور پر قرآن پڑھنا تو سیکھ لیں کہ آپ کا قرآن پڑھنا ان کو پسند آ جائے. آپ اگر قرآن پڑھیں تو اتنے صحیح انداز میں پڑھیں کہ آپ قرآن پڑھیں تو وہ ایسا تحفہ بن جائے کہ وہ تحفہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ان کی نظر کرم ہو جائے. ورنہ یاد رکھیں کہ آپ اگر صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھیں گے ہی نہیں تو نہ آپ کو ثواب ملنے والا ہے نہ یہ تحفہ بننے والا ہے. تحفہ اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو قرآن کو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہوگا. اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے کہ آپ کی وہاں پر نوجوانوں کا کلاس بھی چلتا ہے، اور تلفظ کی ادائیگی کا سیکھنا یہ تو اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آج تو یہ ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آدھا گھنٹہ آ جاؤ. امام اہل سنت نے غالباً ایک جگہ پر تحریر فرمایا کہ ہر حرف کو اس طور پر ادا کرنا کہ دوسرے سے امتیاز ہو جائے، یہ تو اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کے لیے آدھا گھنٹہ نکالنا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں
کہ مثال کے طور پر آج میرا خرچ ہے 250 روپے، میرے بیوی بچوں کا خرچہ ہے 250 روپے، 250 روپے میرے پاس جمع ہو گئے نا، اور مخارج ادا کرنا اگر نہیں جانتا ہوں تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ 250 روپے جمع ہو جانے کے بعد کل صبح تک کا پورا وقت تیرا تجوید سیکھنے میں ہی گزرنا چاہیے. یعنی اتنا زیادہ اہم ہے کہ باقی جو وقت ہے وہ اسی کے اندر لگا دیا جائے. کیوں کہ تمہارے اوپر نماز یہ فرض ہو چکی ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے. تو مسلک اعلی حضرت تو ہم کو یہ سکھاتا ہے. لہٰذا نوجوانوں کی نائٹ کلاس میں جوائنٹ ہو، علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل کرنے کے ساتھ مسائل شرعیہ بھی سیکھیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو علم نافع عطا فرمائے. بولنے کے درمیان جانے انجانے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.